السلام علیکم، میں ہوں رشید صافی، پروگرام ساتواں دن کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہمارے مہمان ہے ڈاکٹر انعام الحق جاوید۔ اگرچہ ان کی مقبولیت اور ان کی پہچان جو ہے مزاحیہ شاعری کے ساتھ ہی ہم ان کو جانتے ہیں، ان کے جو کلام ہے ہم سنتے رہتے ہیں، ان سے مزہ اٹھاتے رہتے ہیں، لیکن ان کی شخصیت ہمہ جہت ہے۔ ان کی موجودہ ذمہ داریاں جو ہے وہ وفاقی محتسب سیکریٹریٹ میں خصوصی مشیر کے طور پہ وہ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ نیشنل بک فاؤنڈیشن میں بھی ان کی خدمات رہی ہیں۔ ہم جو یہ ہمارے پروگرام کا جو پیٹرن ہے، اس میں چاہیں گے کہ جو بھی ہمارے مہمان ہوں گے ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو سامنے لانے کی کوشش کریں گے۔ تو میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو ہے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، تھوڑا سی روایت سے ہٹ کے میں چاہوں گا کہ پروگرام کے آغاز ہی میں اپنے ناظرین کے لیے، اپنے لیے آپ کا کوئی پسندیدہ کلام ہم چاہیں گے کہ آپ، ویسے تو تمام بہترین کلام ہیں آپ کے، لیکن جو آپ کو سب سے اچھا کلام اپنی جو تخلیق میں آپ کو لگتے ہیں کہ وہ جو آپ کا پسندیدہ ہو، جی میں پیش اسی کر سے آپ دیتا آغاز کر ہوں۔ لیں۔ ایک نظم پیش کر دیتا ہوں، اس کا عنوان ہے مریض اور مسیحا۔ جی۔ تو قومی سوچ بھی اس میں شامل ہے، اور مذاق بھی ہے اور حقیقت بھی ہے، ایک سرکل کہ بیمار ہو کے میں جو گیا ڈاکٹر کے پاس، بیمار ہو کے میں جو گیا ڈاکٹر کے پاس، کیوں کر بتاؤں کیسے میرے اڑ گئے حواس، حیران ہوا یہ سن کے میں نرسوں کی ٹیم سے، وہ خود دوائی لینے گئے ہیں حکیم سے۔ واہ واہ۔ آگے سے جب حکیم کو ڈھونڈا، بیمار نے تو اب وہ شفا کے لیے جانا ہے، آگے سے جب حکیم کو ڈھونڈا ہوا آیا تھا اس جگہ جو ابھی ڈاکٹر فلاں، ان کو پے مشاورت یہ حاذق زماں، لے کر گئے ہوئے ہیں کسی ہومیو کے ہاں۔ واہ واہ۔ اور ناچار ہومیو کی طرف اٹھ گئے قدم، پہنچا وہاں جو پاٹ کر گلیوں کے پیچ و خم، بولا یہ بالکا کہ مجھے آپ کی قسم، تینوں گئے ہیں پیر کے در پر کرانے دم۔ واہ واہ۔ تو یہ دم درود تک بات پہنچی۔ اور پھر وہ آخری بند اس کا آتا ہے کہ ہنستے ہوئے جو پہنچا میں پھر پیر جی کے گھر، تینوں کھڑے ہوئے تھے گلی میں پکڑ کے سر، سن کر مرید خاص بڑے ڈاکٹر کا نام، سن کر مرید خاص بڑے ڈاکٹر کا نام، بولا پکڑ کے گھٹنوں کو از راہ احترام، تھا پیر جی کو رات سے سر درد ما زکام، سو چھوڑ کر ادھورا یہاں اپنا فیض عام، وہ آپ کے مطب پہ گئے ہیں ابھی ابھی۔ تو ہمارا یہ حال ہے، ہمارا ہے یہ حال ہے، کرونا کا زمانہ ہے، اور ویسے بھی آپ نے بہت برمحل، آپ کا ہمیشہ شاعری برمحل ہی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، یہ مزاحیہ شاعری کا جو آپ کا ایک اسلوب ہے وہ نرالا بھی ہے، یہ کسی سے آپ نے مستعار لیا ہے؟ یہ جو آپ کا اسلوب ہے، آپ کسی سے متاثر ہے؟ انور مسعود صاحب اس دور حاضر میں بہت بڑے مزاحیہ شاعر ہے کہ نہیں، آپ کا خود جو آپ کا ایک اپنا انداز ہے، ظاہر ہے وہ تو نرالا ہی ہے، لیکن ہم چاہیں گے کہ آپ کا بھی کوئی فیورٹ ہے مزاحیہ شاعری میں؟ جی بالکل ہے، بلکہ ایسا تھا کہ میں تو سنجیدہ شاعر تھا، جی، اور سنجیدہ شاعری کی میری 3 کتابیں آئی ہیں۔ تو وہ اچانک ایسے ہی بس میں ٹی وی پروگرام کرتا تھا اور آرگنائزر تھا، آپ کی طرح کمپیئرنگ کرتا تھا، تو اس میں آرگنائزر ہونے میں یہ خیال آیا کہ بھئی یہ تھوڑا سا، لیکن اس سے پہلے میں دیکھیں میری جو تعلق داری رہی، جب میں مزاح لکھنے لگا تو میں نے سوچا کہ یہ کیا ہے، مطلب میرا تعلق عطاء الحق قاسمی صاحب سے سب سے زیادہ، جو کہ مزاح نگار ہیں، 24 گھنٹے ان کے ساتھ رہنا، ان کی سرپرستی میں رہنا ایک مزاج کی بات ہے۔ یہاں آیا تو جنرل شفیق الرحمان، میں اکیڈمی آف لیٹرز میں آیا تھا ریسرچ آفیسر، جنرل شفیق الرحمان صاحب ہمارے چیئرمین تھے ایک تعلق، ضمیر جعفری صاحب اور سرفراز شاہد صاحب میرے محلے دار تھے، انور مسعود صاحب I9 میں رہتے، تو یہ سارا میں دیکھتا ہوں کہ وہ انہی لوگوں سے میرا، اور بھی بہت سے تھے لیکن سارے شگفتہ نگار تھے۔ تو میں ویسے جب ریڈیو پہ اسکرپٹ لکھتا تھا اس وقت بھی میں یہ پڑھتا تھا، نثر بھی، شاعری بھی، اور یہ کوٹیشنیں بھی دیتا تھا۔ تو بس پھر رفتہ رفتہ ون فائن مارننگ، میرا نہیں خیال تھا کہ میں مزاح نگار بنوں گا،
یا مزاحیہ شاعری کروں گا یا قیامت کے دن مزاحیہ شاعروں کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا. میں شاعروں کے ساتھ اٹھنے والوں میں سے تھا، لیکن وہ آرگنائزیشن میں پھر یہ ہوا کہ جو میں نے تنظیمی صلاحیتیں تھیں جو میری، وہ تقریبات بھی کراتا تھا اور اپنی میری تنظیمیں تھیں. تو میں نے ریڈیو پہ منور ہاشمی صاحب سے کہا کہ اس عید پر آپ، انہوں پروگرام کرتا تھا، میں نے کہا مزاحیہ مشاعرہ کرائیں. تو کہنے لگے پھر کمپیئرنگ تم کرو گے. میں نے کہا کمپیئرنگ تو میں کرتا ہوں. تو جب میں نے اس کی ریڈیو کا پہلا مزاحیہ مشاعرہ تھا، تو جب کمپیئرنگ کا سوچا تو میں نے کہا باقی چیزیں تو میں لکھوں گا کہ اکبر الہ آبادی یہ وہ سارا کچھ کروں گا، ظریف لکھنوی کو لاتے، لیکن کچھ ایک دو قطعات میرے اپنے بھی ہونے چاہیے تاکہ ان کے ساتھ. تو بس وہ کچھ لکھا. پھر یہاں ایک مشاعرہ ہوتا تھا بہت بڑا، اس وقت یہ کلچرل شہر نہیں تھا اسلام آباد، یہ گریڈوں کا شہر کہلاتا تھا. تو گردیزی صاحب تھے سی ڈی اے کے چیئرمین، ڈاکٹر غضنفر مہدی صاحب تھے. تو یہ ایک بہت بڑا مشاعرہ سال میں ایک ہوتا تھا جس میں احسان دانش، حفیظ جلندری، احمد ندیم قاسمی، جمیل الدین علی، نیم اینی بگ مین، تو بڑے شاعر آتے تھے 14 اگست پہ. تو اس میں آئی واز ینگ پوئٹ. تو میں نے کچھ لکھا ہوا تھا ایسے ہی. میں نے جب وہ پڑھا تو میں نے اپنی طرف سے تو مزاح نہیں لکھا تھا، اپنی طرف سے پنجابی کی چیزیں تھیں وہ. تو وہ پنجابی میں بھی آپ کی مادری زبان شگفتہ زبان ہوتی ہے، با محاورہ ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں. تو جب میں نے اس میں پڑھا وہ کلام اپنا، تو اس میں بڑے منسٹر اور ساری سیکریٹریٹ بیٹھے، وہ اتنی داد مجھے ملی، اتنی داد ملی کہ میری توقع سے بھی کہیں زیادہ تھی. تو میں وہاں بیٹھ نہیں سکا. 14 اگست تھی، میں نے موٹر سائیکل تھا وہ لیا اور پورے شہر میں گھومتا رہا اس خوشی کے ساتھ. تو اگلے دن میں نے اخبارات میں دیکھا تو خبر لگی ہوئی تھی کہ انعام الحق جاوید نے مشاعرہ لوٹ لیا. یہ سرخی تھی نوائب وقت کی اور اخبار، ایک دو اخباروں کی، باقیوں میں کہیں. تو جو لوگ وہاں تھے، تو مجھے لگا کہ یہی آخر کو ٹھہرا فن ہمارا. تو جس کام میں آپ کی اپریسیشن زیادہ ہوتی تو اس میں پھر آپ، یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ مزاحیہ شاعری جو ہے آپ اس نے مجھے چنا ہے، اس نے آپ کو چنا ہے اور زیادہ پذیرائی اسی میں ہی آپ کو ملی. اس سے پہلے آپ نے سنجیدہ شاعری کا آپ نے جس طرح ارشاد فرمایا، اور ظاہر ہے ہمارے سامنے بھی آپ کی کئی تصانیف پڑھی ہے جس میں آپ نے سنجیدہ شاعری کی ہے. یہی وجہ تھی کہ آپ نے پھر سنجیدہ شاعری کو پس پش ڈالا کہ نہیں اب بھی اس کا سلسلہ اس کے ساتھ پیرل چلتا ہے؟ میں آپ کو سناتا ہوں شعر تازہ ترین. عداوتیں، دو چار شعر جو زبان. جی. عداوتیں جو کسی کی عدو سے ختم ہوئیں. واہ. عداوتیں جو کسی کی عدو سے ختم ہوئیں، جہاں کہیں بھی ہوئیں گفتگو سے ختم. واہ. پوری غزل ہے، ایک ایک شعر یاد ہوگا. اور آپ کی خواہش ہے بس اتنی، آپ کی خواہش ہے بس اتنی کہ یہ ساقی رہے. واہ. آپ کی خواہش ہے بس اتنی کہ یہ ساقی رہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں میں قدا باقی رہے. واہ واہ واہ. ڈاکٹر صاحب یہ واقعی بہت ہی معیاری شاعری جو ادب، لیکن آپ کا یہی کہنا ہے کہ زیادہ یہ ہماری سوسائٹی میں جو اس وقت گھٹن ہے، جو مجموعی حالت ہے، یہاں پہ لوگ پریشانی کے عالم میں عمومی طور پر رہ رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ مزاحیہ شاعری یا طنز مزاح کا جو ادب ہے وہ اس وجہ سے زیادہ پذیرائی پا رہے ہیں؟ نہیں، وہ بھی وجہ ہے. پھر میں نے ضیاء الحق قاسمی صاحب نے کراچی سے، اور دوستوں نے، ایون عطاء الحق قاسمی صاحب مزاحیہ شاعر تو نہیں ہیں، نثر نگار ہیں، لیکن انہوں نے بھی سپورٹ کیا. تو ٹی وی پر جب پہلا مزاحیہ مشاعرہ ہوا، جب بے نظیر الیکشن ہوا تھا نا پہلا بے نظیر کا، تو اس کے دوران وہ بہت عرصے سے ہم کوشش کر رہے تھے، تو وہاں میں کامیاب ہو گیا ضمیر جعفری صاحب. تو وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. اس میں ابیر ابو ذری صاحب بھی آئے دوسرے، اور جب وہ چلا تو وہ اس کو 2-3 دفعہ چلانا پڑا، لوگوں کی فرمائشیں آئیں. تو ایک دور تھا، وہ دور جس کی میں بات کر رہا ہوں، وہ مزاح کا عہد زریں تھا. عہد زریں اس طرح کے ضمیر جعفری صاحب، دلاور فگار، ابیر ابو ذری، بہت بڑے بڑے نام جو تھے، اور پھر نئے لکھنے والے. اچھا، میں چونکہ محقق بھی ہوں، نقاد بھی ہوں، چنانچہ میں نے مزاحیہ شاعری اور مزاح کے اوپر بہت سی تحقیق بھی کی، کتابیں بھی مرتب کی، ان کو سامنے لائے، نئے لکھنے والوں کو سامنے لائے. تو وہ پھر اس دبئی میں مشاعرے شروع ہو گئے مزاحیہ، پھر انگلینڈ میں. تو وہ ایک پذیرائی کی بات بھی ہو گئی، لوگوں پسندیدگی سے پذیرائی ہوتی ہے. کبھی بھی کسی کو چیز پسند نہ آئے، آپ کو کسی ہوٹل سے کھانا پسند نہ آئے تو دوبارہ بھی نہیں جائیں گے اور تعریف بھی نہیں کریں گے.
تو ایک ادب تھا جو کہ ادب کا ایک پورشن ہے. لیکن نا مزاح جو ہے یہ صفت سخن ہے, صنف سخن تو نہیں ہے, صفت ہے. تو وہ جو اچھا لکھنے والے جب سامنے آئے تو انہوں نے پھر اپنے آپ کو منوا لیا. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو آپ کی مزاحیہ شاعری ہے اس میں آپ نے طنز کیا ہے, ڈاکٹروں پہ بھی, ملا کو بھی آپ نے نہیں چھوڑا, عاشق و معشوق تو آپ کے ہمیشہ سے آپ نے ان کو اپنی شاعری کا حصہ بنایا ہے. کبھی ایسا ہوا ہے, آج کل ہماری سوسائٹی میں ٹالرنس کا لیول بہت لو لیول تک ہم بدقسمتی سے پہنچے ہیں, کسی نے برا منایا کسی شعبے سے تعلق رکھنے والے خاص لوگوں نے کہ نہیں, ہمیشہ انہوں نے ایک فراخ دلی اور خندہ پیشانی سے آپ کی اس طنز اور مذاق کو برداشت کیا ہے لوگوں نے؟ اچھا دیکھیے, پہلی بات کہ طنز و مزاح جو ہے نا یہ سکھاتا ہی برداشت ہے. یہ طنز و مزاح کسی حادثے کو ہونے سے نہیں روک سکتا, حادثہ ہوگا, لیکن اس حادثے کو برداشت کرنا جو ہے نا یہ سکھاتا ہے آپ کو. اچھا, اور دوسری بات یہ کہ طنز جو ہے نا اس میں تو ایک تلخی بھی پائی جاتی ہے. جو خالص مزاح ہے اس میں تلخی نہیں, خالص مزاح کہتے ہی اسے ہیں کہ اگر آپ کے بارے میں لکھا گیا پرسنلی بھی جی. تو آپ بھی لافٹر دیں گے اس کو, آپ بھی ہنسیں گے اس پر کہ یار یہ بات میرے بارے میں مجھے بھی پتہ نہیں. اور یہی شاعر اور یا ادیب کا کمال ادب کا کمال یہی ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ادب جو ہے نا اس کا ایک مقام ہے کہ ادب آداب سے, ادب ہے ہی نا, ادب آداب سے بات کریں گے. وہی بات جو ہے ایک عام لفظوں میں کریں تو شاید دوسرا آدمی برا منا جائے, لیکن وہی بات جب ادبی تخلیقی انداز میں آپ کریں تو وہ اب آپ کہیں بیٹھے ہوں جا کر اور وہ چائے ہی نہ آئی ہو, جیسے آج بھی نہیں آئی, آپ نے منع کر دیا, تو بہت دیر گزر جائے تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کہیں گے بھی کمال ہے, مہمان کو چائے نہیں آپ نے پلائی. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کہیں گے کہ کیا خیال ہے ایک دفعہ اور چائے نہ پی لی جائے, تو آپ یاد کرائیں گے یاد دلائیں اس کو. تو اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں. ڈاکٹر صاحب, طنز اور مزاح اور مذاق میں ایک باریک لکیر ہوتی ہے, یہ ہمارے سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو آپ تھوڑا سا ایکسپلین کر سکیں گے کہ مذاق, کسی کا مذاق اڑانا یا کسی پہ طنز کرنا, اس میں فرق بنیادی کیا ہے؟ نہیں, مذاق بھی اڑایا جاتا ہے مزاح میں, لیکن وہ ایسے کریکٹر کا اڑایا جاتا ہے کہ جو فرضی کریکٹر ہوں, خیالی ہوں, تاکہ وہ کسی کے اوپر ڈائریکٹلی ہٹ نہ ہو. اور جو طنز ہے نا یہ میں نے جیسے ابھی کہا کہ یہ دوسروں پر ہنسنے کا نام ہے, اور مزاح اپنے آپ پر ہنسنے کا نام ہے, یوں سمجھ لیں آپ. تو جب آدمی اپنے آپ پہ ہنستا ہے تو پھر سب جو ہیں اس کے ساتھ ہنستے ہیں, لیکن اگر آپ دوسرے پر طنز کر کے یہ سوچیں گے کہ وہ آپ کو ہنسنے دے گا تو وہ پھر آپ کو ہنسنے نہیں دے گا. جی ڈاکٹر صاحب, آج کا دور جو ہے سوشل میڈیا کا دور ہے, الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے, عجیب و غریب چٹکلے آپ کو ہر یہ موبائل فون اس میں آتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہے ٹک ٹاک کے نام سے چیزیں ہیں, یوٹیوب پہ ہیں, فیس بک پہ ہیں, سوشل میڈیا کے کئی چیزیں ایسے پلیٹ فارم ہے جس پہ طنز و مذاق کی کوشش کی جاتی ہے, اگرچہ بہت بونڈا انداز بھی اپنایا جاتا ہے اکثر لوگوں کی طرف سے. اس سوشل میڈیا کی طوفان نے یا اس انقلاب نے آپ جیسے ادیب, لکھاریوں کی, ان کی فن کہ جو معیار ہے یا جو آپ کو رسپانس ملتا رہا ہے پہلے سے, جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ آپ نے جب پہلی دفعہ مزاحیہ شاعری زیادہ پذیرائی آپ کو نصیب ہوئی, اس چیز کو کچھ کم یا زیادہ اس میں آپ کو یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے شاعر اور ادیب کو اس نے کتنا متاثر کیا؟ سوشل میڈیا کے دو پہلو ہیں, بلکہ میڈیا پھر سوشل میڈیا تو اینڈ ہو گیا نا, یہ سونامی آ گیا. میڈیا, پرنٹ میڈیا, سیلولائڈ میڈیا, اور پھر یہ سوشل میڈیا. تو جب آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ جب خالی پی ٹی وی ہوتا تھا تو آپ مجبور تھے ایک ہی ڈرامہ دیکھنے پر, ایک ہی ایکٹر دیکھنے پر, 9 بجے ختم ہو جانا, تو وہ چوائس نہیں تھی, تو وہ آپ ہیمر ہوتے. فلموں میں بھی چوائس نہیں تھی, آپ لالا سدھیر کو ہی دیکھیں گے, ٹھیک ہے, آپ دلیپ کو ہی دیکھیں گے, مطلب یہ ایک گانے والوں میں یہی ہوں گے محدود. جب یہ پھیل گیا, یعنی سمندر کی طرح سے چیزیں آ گئیں, چوائس مل گیا لوگوں کو چوائس, تو سوشل میڈیا پہ تو اب ہر آدمی کو چوائس ہے کہ وہ پہلی غزل لکھے اور لکھنے کے بعد وہ باتصویر آن ایئر ہو جائے, تو بہت بڑی کامیابی ہے اس کی. کہاں لوگ جو ہیں وہ
یعنی سننے اور پڑھنے والے ایک وسیع ان کو ایک ہلکا میسر آ جاتا ہے. اچھا اس میں ظاہر ہے پھر ہلکا پن بھی ہوتا ہے، گاڑھا پن بھی، لیکن جو چیز طاقتور ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، معیاری ہوتی ہے، وہ زندہ رہتی ہے. تو اس نے سوشل میڈیا نے دونوں طرح افیکٹ کیا ہے. یعنی ایک تو پھیلایا بھی ہے اس کو، یعنی کچھ اس میں کمی بھی کی، لیکن وہی جو اچھے شاعر تھے ان کو چوائسیز بھی پھر بہت زیادہ ملے کہ وہ اب آپ جہاں ایک چھوٹی یہ آپ کا انٹرویو جو ہے یہ سوشل میڈیا پہ چلا جائے تو امریکہ بھی دیکھ رہا ہے بیٹھا ہوا لڑکا، اور جاپان بھی یعنی دیکھ رہا ہے. ٹیکنالوجی اتنی زیادہ بری چیز نہیں ہے. نہیں ٹیکنالوجی ختم ہو رہی ہے. ناظرین، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو جاری ہے. پروگرام میں ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ ہم